جبکہ چاودار قبیلے میں اسلحان خاتون اپنے قبیلے کی سردار بن جاتی ہیں اور کوئی بھی ان کے سرداری کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ویسٹس نیکولس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ ویسٹس نیکولس سے کہتا ہے کوپے ارطغرل سے نمٹنے میں ناکام رہا اور سونے پہ سہاگا سلطان ارطغرل سے ملنے چلے آئے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان کی طرف سے ارطغرل کو دی گئی عزت امیر سعد الدین کے حسد کو اور بڑھائے گی۔ دوسری جانب حانلی بازار کے سرائے میں سلطان زہر والا پانی پینے کے بعد کوپے اور ارطغرل کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران زہر اپنا اثر دکھاتا ہے اور سلطان تکلیف کی وجہ سے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اور کوپے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور شدید تکلیف کی وجہ سے سلطان زمین پر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل پکارتا ہے سلطان سلطان اور پھر کوپے کہتا ہے سلطان کو زہر دیا گیا ہے، جلدی سے سلطان کے طبیب کو اطلاع دو۔ اور ایک سپاہی طبیب کو بلانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل کوپے سے پوچھتا ہے امیر سعد الدین آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اس پر کوپے کہتا ہے اس سوال کا جواب مجھے نہیں بلکہ تمہیں دینا چاہیے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے امیر سعد الدین اس مشکل وقت میں اپنے الفاظ پر غور کریں۔ پھر کوپے وہاں کھڑے سپاہی سے کہتا ہے ارطغرل صاحب سے تلوار لے لو اور انہیں گرفتار کر لو۔ یہ سن کر سپاہی اپنی تلوار نکال کر ارطغرل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب ارطغرل غصے میں اسے دیکھتا ہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے۔ اسی دوران عارف صاحب اور ارطغرل کے باقی سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سلطان کا طبیب بھی ہوتا ہے۔ کوپے کہتا ہے ابو منصور کو زہر دیا گیا ہے، انہیں کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے بعد سلطان کے آدمی سلطان کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور کوپے سپاہیوں سے کہتا ہے ارطغرل صاحب کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر عارف صاحب کہتے ہیں امیر حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب اس آدمی کو زہر کیوں دیں گے جس نے ان کی جان بچائی؟ اور پھر کوپے کہتا ہے سرائے کے باہر موجود کئی سپاہی فوراً قبیلے واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر عارف صاحب کہتے ہیں امیر حضرت مجھے اپنے وسیع طبی علم کو پیش کرنے کی اجازت دیں۔ اس پر کوپے کہتا ہے ابو منصور کے اپنے طبیب موجود ہیں، وہ ان کا علاج خود کریں گے، اب تم لوگ بغیر تاخیر کیے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ارطغرل کوپے سے کہتا ہے امیر حضرت آپ اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر زوجان آگے بڑھتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے ہم آپ کو اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کے باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور یہ صورتحال دیکھ کر کوپے اور سلطان کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کوپے ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل صاحب اگر آپ نے اور آپ کے سپاہیوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بھائیوں کا خون بہے گا۔ اور پھر ارطغرل زجان اور عارف صاحب سے کہتا ہے فوراً سپاہیوں کو لیں اور قبیلے واپس جائیں، جو بھی یہاں ہوا ہے سب کو اسے آگاہ کریں۔ ترگت کہتا ہے بھائی ہم آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سن کر کوپے کہتا ہے یہاں سے سب باہر چلے جاؤ، سب یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ یہاں خون بہے۔ اور پھر ارطغرل کے اشارے پر ارطغرل کے تمام سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کوپے ارطغرل سے کہتا ہے تم بھی اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر ارطغرل اپنا خنجر اور تلوار اپنے پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کوپے کہتا ہے دعا کرو اس کی ذمہ داری تم پر نہ آئے ورنہ اپنے مرنے کا طریقہ تم خود منتخب کر لو۔ اس کے بعد ارطغرل غصے میں اپنا کندھا زور سے کوپے کو مارتا ہے اور گرفتاری دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل کے سپاہی شدید غصے میں حانلی بازار سے جا رہے ہوتے ہیں تو عارف صاحب بڑی مشکل سے انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں پرسکون ہو جاؤ اور سوچو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس پر ترگت کہتا ہے عارف صاحب یہ واضح ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ارطغرل صاحب کو بچانا ہے۔ اور عارف صاحب صفدر سے کہتے ہیں فوراً چاودار قبیلے جاؤ اور اسلحان خاتون سے کہو کائی قبیلے آئیں اور ہم جرگے کے لیے سرداران کو حانلی بازار کے بجائے کائی قبیلے میں بلائیں گے۔ اور پھر بامسی کہتا ہے یہ ابو منصور کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ امیر سعد الدین اس آدمی کے لیے اتنا پاگل کیوں ہو گیا ہے؟ اس پر عارف صاحب کہتے ہیں بامسی ہم پتہ لگائیں گے۔ اور دوسری جانب سرائے کے اندر آپ دیکھیں گے ارطغرل ایک کمرے میں قید ہے اور طبی کمرے میں سلطان کے طبیب ان کے جسم سے زہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سلطان بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور اسی دوران سرائے کے باہر آپ دیکھیں گے شیخ ابن العربی حانلی بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ جب بامسی ابن العربی کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے رب نے ہماری مشکل کو
دیکھ لیا اور اس نے ہمارے پاس علاج کو بھیج دیا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام سپاہی ابن العربی کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر تمام سپاہیوں کے چہرے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب امیر سعد الدین طبی کمرے میں آتا ہے اور سلطان کے طبیب سے پوچھتا ہے سلطان کی طبیعت کیسی ہے۔ اس پر طبیب کہتا ہے امیر حضرت ہمارے سلطان بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اسی دوران سلطان جو تکلیف سے بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں وہ پانی مانگتے ہیں تو کوپیک جلدی سے پیالے میں پانی ڈالتا ہے اور چپکے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس پانی میں وہ گولی ڈالتا ہے جو اس زہر کا علاج ہوتی ہے۔ لیکن جب سلطان کو پانی پلانے لگا ہوتا ہے تو تڑپتے ہوئے سلطان کا ہاتھ پانی کو لگتا ہے اور وہ شفا والا پانی گر جاتا ہے۔ وہ شفا والا پانی ضائع ہونے کی وجہ سے کوپیک بہت پریشان ہوتا ہے اور سکتے میں آ جاتا ہے اور پھر طبیب پر چیختے ہوئے کہتا ہے طبیب سلطان کو دیکھو۔ اور سرائے کے باہر عارف صاحب کہتے ہیں محترم ابن العربی ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، تاجر ابو منصور کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن العربی کو حیران کن دھچکا لگتا ہے اور عارف صاحب کہتے ہیں امیر حضرت نے تمام الزام ہمارے سردار پر عائد کیا ہے۔ یہ سن کر ابن العربی کہتے ہیں مجھے فوراً ابو منصور کے پاس لے جائیں۔ اس پر تمام سپاہی سرائے کے اندر جانے کے لیے مڑتے ہیں، لیکن داخلی دروازے پر کوپے کا سپاہی جابر انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو تم؟ امیر حضرت نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں صرف ابن العربی اندر جائیں گے۔ اس پر جابر کہتا ہے میں نے کہا کوئی اندر نہیں جائے گا، کیا تم نے سنا نہیں؟ اپنے قبیلے واپس جاؤ۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم اپنے سردار کو موت کے منہ میں چھوڑ دیں؟ اور اس کے بعد ارطغرل کی تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجوقی سپاہی انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اسی دوران سلطان کا خاص آدمی سرائے سے باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر جابر کہتا ہے یہ امیر حضرت کے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عارف صاحب کہتے ہیں ہماری واحد غرض محترم ابن العربی کو ابو منصور کے علاج کی اجازت دی جائے، انہیں اندر جانے دیں۔ یہ سن کر سلطان کا آدمی کہتا ہے محترم ابن العربی آپ میرے ساتھ آئیں۔ لیکن جب وہ اندر جانے کے لیے مڑتے ہیں تو جابر انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بھی امیر حضرت کے حکم کے خلاف جائیں گے؟ اس پر عزیز کہتے ہیں میں صرف ابو منصور کے حکم کی پیروی کرتا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور عزیز ابن العربی کو لے کر سرائے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی کو اندر بھیجنے کے بعد ارطغرل کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ترکت کہتا ہے بامسی سپاہیوں کا ایک گروہ تشکیل دو اور یہاں نزدیک ہی کہیں چھپ جاؤ اور میرے احکامات کا انتظار کرو، ہم ارطغرل بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بامسی اگر خون بھی بہانا پڑے تو بغیر کسی جھجک کے بہاؤ۔ اور سرائے کے اندر کوپیک طبی کمرے سے باہر آتا ہے اور وہ بہت مطمئن ہوتا ہے اور خود سے کہتا ہے میرے سلطان آپ فکر مت کریں، ہماری ریاست خطرے میں نہیں پڑے گی، آپ کی غیر موجودگی میں امیر سعد الدین برابر کام کرے گا۔ اسی دوران عزیز ابن العربی کو لے کر وہاں آتے ہیں، انہیں دیکھ کر کوپیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عزیز کو غصے سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس پر عزیز کہتا ہے محترم ابن العربی ہمارے سلطان کے علاج کرنے آئے ہیں۔ اس پر کوپیک کہتا ہے ہمارے سلطان کے اپنے طبیب موجود ہیں۔ یہ سن کر عزیز کہتے ہیں لیکن وہ ان کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے میں ان پر کیوں اعتبار کروں، انہیں یہاں سے باہر بھیجو۔ یہ سن کر عزیز کہتے ہیں امیر حضرت اگر محل کے معزز شخصیات کو یہ پتا چلا کہ آپ نے محترم ابن العربی کو ایک نہایت مشکل صورتحال میں واپس بھیج دیا تو وہ ہمیں سلطان سمیت قبروں میں گاڑ دیں گے اور امیر حضرت شروعات آپ سے ہوگی۔ یہ سن کر کوپیک عزیز سے کہتے ہیں کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اس پر عزیز کہتے ہیں میں نے اپنی جان سلطان کے لیے وقف کی ہے، میرا فرض مجھ سے جو بھی مطالبہ کرے گا میں وہ کروں گا۔ اس کے بعد ابن العربی کہتے ہیں امیر حضرت اگر سلطان کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو اللہ کا یہ ادنا بندہ تو کیا کوئی بھی سلطان کو موت سے نہیں بچا سکتا، لیکن آپ جو اس موقع پر ان کے علاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں سب کی نظروں میں قصوروار ہوں گے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے اگر ہمارے سلطان کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اس کے بعد عزیز اور ابن العربی طبی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور کوپیک بھی ان کے ساتھ جاتا ہے اور عزیز سلطان کے طبیب سے کہتے ہیں ابن العربی کو علاج کرنے دو۔ یہ سن کر سلطان کے طبیب اٹھ جاتا ہے اور شیخ ابن العربی سلطان کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کائی کمرے میں حلیمہ سلطان
सुल्तान और हैमा खातून अपने खेमे में मौजूद होती हैं। इसी दौरान तुर्गुत, जुलजान और आरिफ साहब घबराए हुए खेमे में दाखिल होते हैं और जुलजान कहता है, अम्मी जान एक बुरी खबर है। यह सुनकर वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और आरिफ साहब कहते हैं, अबू मंसूर को सिराय में जहर दिया गया है, उनकी हालत तशवीशनाक है। यह सुनकर हलीमा सुल्तान और हैमा खातून बहुत परेशान होती हैं और तुर्गुत कहता है, अमीर हजरत ने तमाम इल्जाम अर्तगत साहब पर आयद कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनते ही परेशानी के आलम में हलीमा सुल्तान के मुंह से अचानक निकलता है, अगर सुल्तान मुअज्जम को कुछ हो गया तो कोई भी अर्तगत साहब को बचा नहीं सकता। यह सुनते ही तुर्गुत, जुलजान और आरिफ साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हैमा खातून शदीद गुस्से में हलीमा सुल्तान की तरफ देखती हैं और जुलजान हैरानगी से पूछता है, क्या अबू मंसूर सुल्तान अलाउद्दीन हैं? आरिफ साहब कहते हैं, हस्बुनल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद हैमा खातून एक गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं, अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन के कोबाद हैं, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। आरिफ साहब कहते हैं, अगर सुल्तान को कुछ होता है तो रियासत की बका दाव पर लग जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे हाली बाजार के सराय में इब्नुल अरबी सुल्तान का इलाज कर रहे होते हैं और फिर कोपेक से कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे और सुल्तान को अकेला छोड़ दें। इस पर कोपेक कहता है, अगर हमारे सुल्तान को कुछ हुआ तो मुझे कोई शक नहीं कि आप इतने अक्लमंद जरूर हैं कि आप जानते हैं क्या होगा। यह सूरत हाल देखकर अजीज गुस्से में कहते हैं, अमीर हजरत, इब्नुल अरबी जो हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। इसके बाद कमरे में मौजूद तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद इब्नुल अरबी अल्लाह ताला के बाबरकत नामों से सुल्तान का इलाज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हैमा खातून और हलीमा सुल्तान काई कबीले के खेमे में मौजूद हैं। इसी दौरान वहाँ असलहान खातून आती हैं और हैमा खातून से कहती हैं, अर्तगत साहब उस ताजिर को जहर क्यों देंगे जिससे वो कारोबार कर रहे हैं? इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, असलहान खातून वो कोई ताजिर नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन हैं। यह सुनकर असलहान खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं, हलीमा सुल्तान, सूरत हाल हमारी सोच से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। अर्तगत साहब की जिंदगी और रियासत की बका दोनों खतरे में हैं। हलीमा सुल्तान, तुमने अभी तक सुल्तान को क्यों नहीं पहचाना था? इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, मैंने बहुत साल पहले उन्हें आखिरी बार जेल में जाते हुए देखा था और फिर हमें बाबा के साथ वहाँ से फरार होना पड़ा। मुझे शुरू से महसूस होता था कि मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन उन्हें याद करने में मुझे बहुत वक्त लग गया। और दूसरी जानिब अर्तगल हाली बाजार के सिराय में एक कमरे में कैद होता है। इसी दौरान वहाँ कोपेक आता है और उसे कहता है, अर्तगल, तुम्हारे सिराय में सुल्तान को जहर दिया गया, दुआ करो इब्नुल अरबी सुल्तान को बचा लें। इब्नुल अरबी का नाम सुनते ही अर्तगल एक गहरी और पुरसकून सांस लेता है और कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो उन्हें बचा लेंगे। फिर अर्तगल कोपेक से कहता है, अमीर हजरत, मैंने आपकी आंखों में अपने लिए बहुत नफरत देखी है। मैंने सुल्तान को जहर नहीं दिया और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आपके अंदर की ये अदावत उस वक्त जागी जब सुल्तान ने मुझे सरदार आला मुकर्रर किया। इस पर कोपेक कहता है, तुम्हारे जैसे सरदार से मेरे जैसे सल्जोकी अमीर को क्या मसला हो सकता है? तुमने अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों के जहन में जहर भर दिया है। तुमने असलहान के दिमाग में अपने अजाइम का जहर भर दिया है। असलहान ने मेरी बीवी बनने से इनकार कर दिया है। जिस खातून से मैं मोहब्बत करता था तुमने उसे मुझसे छीन लिया। अर्तगल, जिस दिन तुम यहाँ आए मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ। इस पर अर्तगल कहता है, अमीर सादुद्दीन, अगर वो आपसे प्यार भी करती तो फिर भी अपने कबीले को ना छोड़ती। वो बहादुर खातून अपने कबीले के लिए जान देने को तैयार है। अगर आप वाकई उससे प्यार करते हैं तो आपको उस पर फख्र होता, आप उसकी हिमायत करते। लेकिन अमीर हजरत, आप जिद पर उतर आए हैं क्योंकि गुरूर की वजह से आपको नाकबूल नहीं है और यही हकीकत है। इस पर कोपेक कहता है, मुझे मालूम है कि उसके दिल में तुम थे और यही हकीकत है। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, सीजन 3 की एपिसोड नंबर 85 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।